رباب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح سے ابھی گفتگو بھی جاری ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ میدان کربلا کا تو ذکر ہو رہا ہے, لیکن اسی میدان کربلا میں کسی ایک بھی نہیں چھوٹی تھی. رباب آپ کو یاد ہوگا, کسی ایک کی نماز. آج ہم اس دور میں کھڑے ہیں, میں ہوں یا آپ ہوں یا دیکھنے والے ہوں, کہ ہم کسی بھی اپنی معمولی سی چیز کے لیے نماز کی ادائیگی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, اس کو قضا بھی کر دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ پہلے تو یہ کہ ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے جناب زینب کے حوالے سے ہم آتے ہیں. پہلے جناب زینب وہ ہستی ہے کہ جو کربلا میں بہن بھی بنی اور بے مثال بہن بنی, پھوپھی بنی تو بے مثال پھوپھی بنی, لیکن ماں وہ کربلا میں نہیں بنی. ماں وہ واپس جب مدینہ پلٹ کر آئی ہیں نا, اس وقت وہ ماں بنی ہیں. انہوں نے جس طرح سے مظلوم کربلا کا ساتھ, مظلوم کربلا کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے, شہادت عظیم ہے, شہادت عظمیٰ ہے. مولا حسین کی شہادتیں, تمام ان کے اصحاب کی شہادتیں جہاں ختم ہوتی ہیں, وہاں سے جناب زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے. جہاں مظلوم کربلا کا امتحان ختم ہوتا ہے, کس کے لیے تھا؟ نماز کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ انسانیت کے لیے تھا. حسین ایک پوری درس گاہ ہے. یعنی اگر ہم انسانیت کسی بھی حوالے سے, کسی بھی رشتے کے حوالے سے, یا اپنے رب سے کسی بھی دور میں, کسی بھی مذہب, یعنی پورا انسانیت کا جو درس ہے میرے مظلوم کربلا نے دیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا حسین صرف شیعہ کے لیے. نہیں, حسین تو تمام عالم اسلام, تمام دنیا کے لیے ہے, تمام مذاہب کے لیے. تو جس طرح سے میرے مظلوم کربلا نے نماز میں سر دیا, اسی طرح سے میرے مظلوم کربلا کے بابا نے بھی, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی سجدے میں سر دیا, نماز ہی کو بچایا ہے. نماز کو آج کل جو ہم لوگ سبق کر دیتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے نفس کی کمزوری ہے, اور ہماری اپنی معرفت کی کمزوری ہے, ہماری اپنی جو ہے وہ کاہلی کہہ لیجئے, سستی کہہ لیجئے, کہ آج کے دور کے مطابق ہم اپنے دوست کو, احباب کو میسج کرنا تو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, لیکن ہم نماز کو جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو ہم کرنے, سوچئے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو حسین نے سر دے کر بچایا ہے. سوچئے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو مولا علی علیہ السلام نے سجدے میں سر دے کر بچایا ہے. تو یہ وہ نماز, جب ہم اپنے ان تمام شہادتوں کو ہی بھول جائیں گے اور ہم سجدوں کو بھول جائیں گے, تو بتائیے کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے رب کو کیا چہرہ جا کے دکھائیں گے؟ نماز سب سے اہم ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کا آپ کو میں ایڈیشن کرتی چلوں, کہ مجھے ابھی میں نے 1-2 پروگرامز اور بھی کیے جس میں پوچھا جا رہا تھا کہ یہ بتائیے رباب کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم شاپنگ کر سکتے ہیں, کیا ہم جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں, کیا ہم جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ اس قسم کے کوسچنز آ رہے تھے. میں نے ان کوسچنز میں صرف غور یہ کیا کہ یہ بتائیے مظلوم کربلا کون ہے جن کی شہادت کے یہ ایام ہے. 1 محرم سے 10 محرم تک میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پہ قیامت ٹوٹی تھی. قیامت بھی کوئی ہلکی قیامت نہیں تھی, وہ قیامتوں کے اوپر اور قیامت یہ تھی کہ کئی دن کی بھوک تھی, کئی دن کی پیاس تھی, اور شہادت پانے والے صرف رضائے الہی سے, مطلب کہہ لیجئے کہ وہ اللہ کے بلا, انہوں نے اپنی شہادتیں خود دی, اپنی جان کے نذرانے خود دیے. کسی نے سینے پہ برچھی کھائی, کسی نے گلے. وہ جذبہ ایمانی تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جذبہ ایمانی تھا, وہ جذبہ ایمانی جو عشق تھا وہ مکمل طور پر تر تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.